بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج و عادات یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بڑے سخی تھے۔ کسی سوالی سے کبھی نہ نہیں کی، اگر ہوا دے دیا، نہ ہوا تو نرمی سے سمجھا دیا، دوسرے وقت دینے کا وعدہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کے بڑے سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت نرم تھی، سب باتوں میں سہولت اور آسانی برتنے، اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ ان کو کسی طرح کی اپنے سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ اگر رات کو اٹھ کر باہر جانا ہوتا تو بہت ہی آہستہ جوتی پہنتے، بہت ہلکے سے کیواڑ کھولتے، بہت آہستہ چلتے، اور اگر گھر میں تشریف لاتے اور گھر والے سو رہے ہوتے تو بھی سب کام چپکے چپکے کرتے، کبھی کسی سوتے کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ہمیشہ نیچی نگاہ زمین کی طرف رکھتے، جب بہت سے آدمیوں کے ساتھ چلتے تو اوروں سے پیچھے رہتے، جو سامنے آتا اس کو پہلے خود سلام کرتے۔ جب بیٹھتے تو بہت عاجزی کی صورت بنا کر، جب کھانا کھاتے تو بہت ہی غریبوں کی طرح بیٹھ کر، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کبھی چپاتی نہیں کھائی، تکلف کی تشتریوں میں کبھی نہیں کھایا۔ ہر وقت خدائے تعالیٰ کے خوف سے غمگین سے رہتے، ہر وقت اسی سوچ میں لگے رہتے، اسی دھن میں کسی کروٹ چین نہ آتا۔ زیادہ وقت خاموش رہتے، بدون ضرورت کے کلام نہ فرماتے، جب بولتے تو ایسا صاف کہ دوسرا آدمی خود سمجھ لے۔ آپ کی بات نہ تو اتنی لمبی ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ، اور نہ اس قدر کم ہوتی کہ مطلب بھی سمجھ میں نہ آئے۔ بات میں ذرا سختی نہ تھی، نہ برتاؤ میں کسی طرح کی سختی تھی۔ اپنے پاس آنے والے کی بے قدری اور ذلت نہ کرتے تھے، کسی کی بات نہ کاٹتے تھے۔ البتہ اگر شرع کے خلاف کوئی بات کرتا یا تو منع فرما دیتے یا وہاں سے خود اٹھ جاتے، خدا کی نعمت کیسی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، کبھی اس میں عیب نہ نکالتے تھے کہ اس کا مزہ اچھا نہیں ہے یا اس میں بدبو آتی ہے۔ البتہ جس چیز کو دل نہ لیتا اس کو خود نہ کھاتے اور نہ اس کی تعریف کرتے، نہ اس میں عیب نکالتے۔ دنیا کی کیسی ہی بات ہو، اس کی وجہ سے آپ کو غصہ نہ آتا۔ مثلاً کسی کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا، کسی نے کام کو بگاڑ دیا، کہ یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس 10 برس میں میں نے جو کچھ کر دیا اس کو یوں نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، اور جو نہیں کیا اس کو یوں نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا۔ البتہ اگر کوئی بات خلاف دین کے ہو جاتی تو اس وقت آپ کے غصہ کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا۔ اپنے ذاتی معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا۔ اگر کسی سے ناراض ہوتے تو صرف منہ پھیر لیتے، یعنی زبان سے کچھ سخت وسخت نہ فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو نیچے نگاہ کر لیتے، یعنی شرم اس قدر تھی کہ کیا کنواری لڑکی کو ہوگی۔ بڑی ہنسی آتی تو یوں ہی ذرا مسکرا دیتے، یعنی آواز سے نہ ہنستے۔ سب میں ملے جلے رہتے، یہ نہیں کہ اپنی شان بنا کر لوگوں سے کھینچنے لگے، بلکہ کبھی کبھی کسی کا دل خوش کرنے کو ہنسی مذاق بھی فرما لیتے، لیکن اس میں بھی وہی بات فرماتے جو سچی ہوتی تھی۔ نفلیں اس قدر پڑھتے کہ کڑے کڑے دونوں پاؤں سوج جاتے۔ جب قرآن شریف پڑھتے یا سنتے تو خدا کے خوف اور محبت سے روتے۔ عاجزی اس قدر مزاج میں تھی کہ اپنی امت کو حکم فرمایا کہ مجھ کو بہت مت بڑھا دینا، اور کوئی غریب آدمی یا عورت آ کر کہتی یا کہتا کہ مجھ کو آپ سے الگ کچھ کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا کہیں، راستے پر بیٹھ کر کہہ لے۔ وہ جہاں بیٹھ جاتے آپ بھی وہیں بیٹھ جاتے۔ کوئی بیمار ہوا، امیر ہو یا غریب،
اس کو پوچھتے، کسی کا جنازہ ہوتا آپ اس پر تشریف لاتے، کیسا ہی کوئی غلام ہو دعوت کر دیتا آپ قبول فرما لیتے، اگر کوئی جو کی روٹی اور بد مزہ چربی کی دعوت کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی عذر نہ فرماتے، زبان سے کوئی بیکار بات نہ نکلتی، سب کی دلجوئی کرتے، کوئی ایسا برتاؤ نہ فرماتے جس سے کوئی گھبرائے، ظالم موذیوں کی شرارت سے خوش تدبیری کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے، مگر ان کے ساتھ اسی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے حاضر ہونے والوں میں اگر کوئی نہ آتا تو اس کو پوچھتے، ہر کام کو ایک طریقے سے کرتے، یہ نہیں کہ کبھی کچھ کر دیا کبھی کسی طرح کر لیا، جب اٹھتے خدا کی یاد کرتے، جب بیٹھتے تو اللہ کی یاد کرتے، جب کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جہاں تک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے کنارے بیٹھ جاتے، یہ نہیں کہ سب کو پھاند کر بڑی جگہ جا کر بیٹھیں، اگر بات کرنے کے وقت کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے، یہ نہیں کہ ایک طرف تو توجہ ہے دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں، سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ ہر صحابی یوں سمجھتا کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اگر کوئی پاس آ کر بیٹھتا یا بات شروع کرتا اس کی خاطر رکے بیٹھے رہتے، جب پہلے وہی اٹھ جاتا تب آپ اٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب کے ساتھ عام تھے، گھر میں جا کر تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے، گھر کے بہت سے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کر لیتے، کہیں بکری کا دودھ نکال لیا، کہیں اپنے کپڑے صاف کر لیے، اپنا کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیتے، کیسا ہی برے سے برا آدمی آپ کے پاس آتا اس سے بھی مہربانی کے ساتھ ملتے، اس کی دل شکنی نہ فرماتے، غرض سارے آدمیوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوش اخلاق تھے، اگر کسی سے کوئی ناپسند بات ہو جاتی تو کبھی اس کے منہ در منہ نہ جتلاتے، نہ طبیعت میں سختی تھی اور نہ کبھی سختی کی صورت بناتے، جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کے ڈرانے دھمکانے کو جھوٹ موٹ غصے کی صورت بنا کر ویسی ہی باتیں کرنے لگتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت چلانے کی تھی، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کرتا آپ کبھی اس کے ساتھ برائی نہ کرتے بلکہ معاف اور درگزر فرما دیا کرتے، جیسے کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر مارے، ظلم کیا، شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور جب جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا اور ایک فرشتے کو اپنے ساتھ لائے اور اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ حکم کیجئے کہ میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور طائف کے لوگوں کو اس میں کچل دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی دعا فرمائی اور فرمایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں تو تیرا سچا رسول ہوں لیکن یہ جانتی نہیں ہے، یا اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے، ان کو ہمیشہ کی جہنم سے نکال کر ہمیشہ والی جنت میں داخل فرما دے۔ اسی طرح کبھی اپنے ہاتھ سے کسی غلام کو، خدمتگار کو، عورت کو بلکہ کسی جانور تک کو بھی نہیں مارا، اور شریعت کے حکم سے سزا دینا اور بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہت نرم تھا، نہ بات میں سختی نہ برتاؤ میں سختی تھی، نہ بے باکی تھی کہ جو چاہا پٹ سے کہہ دیا، نہ کسی کا عیب بیان کرتے، نہ کسی چیز کے دینے میں دریغ فرماتے، ان خصلتوں کی ہوا بھی نہ لگتی تھی، جیسے اپنی بڑائی کرنا، کسی سے بحث بحثی کرنا، کسی بات میں کوئی فائدہ نہ ہو اس میں لگنا، نہ کسی کی برائی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات منہ سے نکالتے جس میں ثواب ملا کرتا ہے،
کوئی باہر کا پردیسی آ جاتا اور بول چال میں پوچھنے یا کہنے میں بدتمیزی کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سہار برداشت فرماتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ کہ اے ایمان والو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ میں ہی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگیوں سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کے عادات اور طریقے اختیار کرے گا، وہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا اور انہی کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد والی زندگی کی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید اسلامی اور تاریخی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔